السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اس پرانی حویلی کے سامنے ڈبل ڈور گاڑی آ کر رکی۔ کالے رنگ کی اس گاڑی میں سے ایک خوبرو نوجوان اترا جس نے سر پر ایک ہیڈ پہنا ہوا تھا۔ کالے رنگ کی زین اور کالے ہی رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے وہ گاڑی سے اس انداز سے اترا جیسے جلدی میں ہے۔ ڈبل ڈور گاڑی کے پچھلی سائیڈ پر اس نے ترپال سے ڈھکے ہوئے کیبن کو اوپن کیا اور اس میں سے ایک بڑے سے بیگ کو نکالا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بیگ میں کوئی کافی وزنی چیز ہے۔ اس بیگ کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھائے حویلی کے پچھلے دروازے سے حویلی میں داخل ہوا اور گھپ اندھیری راہداریوں سے کمرے کو کراس کرتا ہوا نیچے اترتی ہوئی سیڑھیوں تک جا پہنچا۔ وہ سیڑھیاں تہہ خانے میں جاتی تھی۔ ان اندھیری سیڑھیوں کے نیچے تہہ خانے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا جس کے اندر سے سرخ کلر کی روشنی باہر آ رہی تھی اور اس سرخ کلر کی روشنی میں اس کا چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ بڑے آرام اور تحمل کے ساتھ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا تہہ خانے کے دروازے تک جا پہنچا اور اپنے پاؤں کے ساتھ دروازے کو دھکا دیتا ہوا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور اپنے کندھے پر موجود بیگ کو زمین کے اوپر پٹک دیا۔ جیسے ہی اس نے زمین کے اوپر بیگ کو پھینکا تو بیگ کے اندر سے کسی کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے آرام سے کرسی پر بیٹھ کر اپنا ہیڈ اتارا، اپنے ہاتھوں پر چڑھے ہوئے دستانوں کو آرام سے اتار کر ٹیبل پر رکھ دیا اور بیگ کی زپ کھول کر اندر موجود ایک جسم کو باہر نکالا۔ وہ ایک لڑکی کا جسم تھا اور وہ زندہ تھی اور سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف عیاں تھا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ اور ڈری ہوئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس لڑکی کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ بڑے پیار اور محبت سے وہ لڑکی کے چہرے اور کانوں پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ پھر ایک دم سے اس نے لڑکی کے کانوں میں پڑی ہوئی بالیوں کو ایک جھٹکے سے کھینچ ڈالا جس سے اس لڑکی کے کان علیحدہ ہو گئے اور اس کے حلق سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس مرد نے اس لڑکی کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش، مجھے اونچی آواز بالکل پسند نہیں۔ کیوں کانوں میں اتنا شور کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں ہائر اس لیے کیا ہے تاکہ اپنے ذہن، دل و دماغ کو سکون دے سکوں۔ اس چیز کے لیے تو میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں۔ اس لڑکی کے کان پھٹ چکے تھے اور ان سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی دونوں انگلیاں لڑکی کے منہ میں ڈال دی اور اس کے گالوں کو چیر ڈالا جس سے لڑکی ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح بلبلا اٹھی۔ ابھی اس کے پورے چہرے سے خون نکل رہا تھا اور اس آدمی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے اس لڑکی کے ناک میں انگلیاں ڈال کر اپنی انگلیوں کو اس انداز سے کھینچا کہ اس کا ناک آنکھوں کے درمیان تک پھٹ گیا اور وہ نیچے ایسے تڑپ رہی تھی کہ کسی جانور کو آدھا ذبح کر کے چھوڑ دیا جائے۔ وہ زمین پر پڑی ہوئی تڑپ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے لڑکی کو تڑپتا چھوڑ کر کھڑے ہو کر الماری سے ایک خنجر نکالا۔ وہ خنجر عجیب ہی قسم کا تھا۔ اس کا پھل کالے رنگ کا تھا اور اس کے اوپر مختلف قسم کی بھیانک شکلیں بنی ہوئی تھی اور خنجر کے دستے کے اوپر شیطان کی مورت بنی ہوئی تھی۔ پھر وہ چلتا ہوا اس لڑکی کے قریب آ گیا اور چھت کی طرف منہ کر کے اپنے منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی منتر پڑھ رہا ہے۔ عجیب سے الفاظ تھے جو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی چمک تھی۔ پھر اس نے ایک دم سے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا اور زمین پر اس لڑکی کے نزدیک بیٹھ گیا اور اچانک جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں آگ جل رہی ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے خنجر کو ہوا میں بلند کرتے ہوئے لڑکی کے چہرے پر وار کرنے لگا۔ وہ لڑکی کی آنکھوں میں اپنا خنجر گھساتے جا رہا تھا اور جب اس نے خنجر باہر نکالا تو لڑکی کی آنکھ بھی اس کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ پھر وہ لڑکی کے جسم پر وار کرنے لگا اور جگہ جگہ سے اس کے جسم کو کاٹ رہا تھا۔ جب پورے جسم پر اس نے گہرے گھاؤ لگا دیے، اس کے بعد اس نے خنجر سائیڈ پر رکھ کر لڑکی کے جسم کے کٹے ہوئے حصوں میں اپنی انگلیوں ڈال کر ان کو مسلنے لگا۔ جب اس کے دونوں ہاتھ خون سے لت پت ہو گئے تو وہ ان ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈال کر چاٹنے لگا۔ خون کی چھینٹوں سے اس کا چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے لگ رہا تھا کہ اس وقت وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جنگلی درندہ لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی مر چکی تھی۔ پھر وہ وہاں سے اٹھا اور حقارت بھری نظروں سے لڑکی کی طرف دیکھ کر بولا، بہت جلدی تم مر گئی۔ تم نے بالکل مزہ نہیں دیا۔ تم تو زیادہ اچھی ہی طرح چلائی بھی نہیں۔ میرا پورا سکون تم نے غارت کر دیا۔ چلو، نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ وہ چلتا ہوا آرام سے ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنی پینٹ کی جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر سگریٹ جلا کر اس کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ اس وقت وہ اور بھی بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے رومال نکال کر اپنے ہاتھوں اور چہروں کو صاف کرنے لگا۔ اچھا، وہ سگریٹ
مکمل کر چکا تو پھر لڑکی کی لاش کے قریب آیا جو بالکل کٹی پھٹی ہوئی پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کافی ساری جنگلی بھیڑیوں نے اس کا جسم نوچا ہو۔ اس نے اپنے تیز دھار خنجر کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور لڑکی کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ اسی تہہ خانے کے واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واش روم سے باہر آیا تو اس کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس نے اس لڑکی کی جان لی ہے اور اس کا گوشت اور خون پیا ہے۔ ابھی اس نے اپنے کپڑے بھی تبدیل کر لیے تھے اور اس کا چہرہ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس نے دوبارہ اپنے ہاتھوں پر دستانے پہنے اور لڑکی کے جسم کے ٹکڑوں کو ایک بڑے سے بیگ میں ڈالنے لگا۔ تمام ٹکڑوں کو ایک بیگ میں ڈالنے کے بعد وہ اس بیگ کو اٹھائے تہہ خانے سے باہر آ گیا اور گھوڑوں کے استبل میں آ کر ایک کھڈا کھود کر اس بیگ کو اس کھڈے میں خالی کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر بیگ ہاتھ میں لیے وہ باہر آیا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا اور بڑے آرام سے اپنی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اپنے بنگلے پر آ گیا۔ ڈی ایس پی احمد ذیشان، آئی جی پولیس صفدر ملک، ڈی ایس پی انسپکٹر جنرل پولیس علی حیدر اور چند دوسرے بڑے پولیس افسر اس وقت کانفرنس ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شہر میں آئے دن لڑکیوں کی غائب ہونے کے کیسز پر بات ہو رہی تھی، جن کے بارے میں نہ تو کسی نے ان کے لیے کوئی فون آیا، نہ ہی ان کے لیے کوئی تاوان آیا کہ فون آیا، اور نہ ہی کوئی خبر مل رہی تھی، اور نہ ہی ان کی کوئی لاش وغیرہ مل رہی تھی۔ پتہ نہیں لڑکیاں کہاں غائب ہو رہی تھی۔ یہ کیس پولیس کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ اس وقت بھی 3 دن پہلے غائب ہونے والی لڑکی ردا کے کیس کی بات ہو رہی تھی، جو کالج سے آتے ہوئے اچانک رستے میں غائب ہو گئی تھی۔ اس کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ وہ ایک ریٹائرڈ آرمی جنرل کی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے تمام انٹیلیجنس، پولیس اور جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ادارے تھے وہ سارے حرکت میں آ چکے تھے۔ اس وقت کانفرنس روم میں تمام لوگ اپنی اپنی رپورٹس آئی جی پولیس صفدر ملک کو پیش کر رہے تھے۔ جب تمام لوگ اپنے اپنی رپورٹ پیش کر چکے، جو کوئی خاص پیش رفت میں اس کیس کے سلسلے میں، تو ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس علی حیدر ڈی ایس پی احمد ذیشان سے مخاطب ہوئے۔ جی ذیشان صاحب، آپ نے اس بارے میں کیا کیا ہے؟ جبکہ آج سے 14 دن پہلے آپ کو صرف ان کیسز کے لیے یہاں پر پوسٹ کیا گیا تھا، تو آپ کی کیا پروگرس ہے اس کیس کے بارے میں؟ کہاں تک پہنچی آپ کی تفتیش، اور کیا کہتے ہیں آپ کے مخبر اس اغوا ہونے والی بچیوں کے بارے میں؟ ڈی ایس پی احمد ذیشان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کرنے کے بعد بولا، میں اس کیس کے بہت نزدیک پہنچ چکا ہوں سر، اور انشاءاللہ عنقریب آپ کو میں اچھی خبر دوں گا، بس مجھے چند دن اور چاہیے۔ یہ بات کر کے ڈی ایس پی احمد ذیشان اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی آئی جی پولیس صفدر ملک نے تمام سٹاف کو 5 دن کا ٹائم دیا اور کانفرنس برخاست کر دی۔ ڈی ایس پی احمد ذیشان اس وقت اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے کافی پی رہا تھا جب ان کو فون پر ایک کال موصول ہوئی جو ان کے ایک انفارمر کی تھی۔ ہاں قاسم بولو، کیا خبر ہے؟ کال اٹینڈ کرتے ہی ذیشان کال کرنے والے سے مخاطب ہوا۔ جو کچھ کال کرنے والے نے احمد ذیشان کو بتایا وہ بات سن کر احمد نے کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ مخبر نے جو اطلاع دی تھی اس کے مطابق وائس رائے کی پرانی حویلی، جو اس وقت سلمان سوری اور اس کے بچوں کے استعمال میں ہے، قبضہ تو انہیں کا ہے، لیکن وہ وہاں پر رہتے نہیں۔ انہوں نے اپنی رہائش گاہ شہر میں اپنے ایک بڑے سے بنگلے میں رکھی ہوئی ہے۔ اس حویلی کی طرف عام طور پر کوئی بھی نہیں جاتا۔ وہ ایک بہت بڑی حویلی ہے، اس میں کوئی 100 کے قریب کمرے ہیں، گھوڑوں کے استبل، نوکروں کے لیے سرونٹ کوارٹر، لیکن اب اس حویلی میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ حویلی غیر آباد ہے، لیکن میرے مخبر کی اطلاع کے مطابق وہاں پچھلے 2 مہینوں سے ہفتے میں 1 یا 2 بار ایک لینڈ کروزر گاڑی آتی جاتی دکھائی دی گئی ہے، جو حویلی کے پچھلے دروازے سے حویلی میں داخل ہوتی ہے اور 2-3 گھنٹے کے بعد واپس آ جاتی ہے۔ یہ کوئی خاص پریشان ہونے والی بات نہیں تھی، لیکن پچھلے 2 ماہ سے ہی لڑکیوں کے اغوا ہونے کے کیس ہو رہے تھے۔ تھوڑا سا شک میرا اس طرف گیا، میں نے اس پر کام کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا۔ میں اپنی ٹیم میں کسی کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ سب میں نے خود کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری مخبر کی اطلاع کے مطابق سیچرڈے نائٹ کو عام طور پر اس گاڑی کو دیکھا گیا ہے، اور آج سیچرڈے کی رات تھی۔ ڈی ایس پی ذیشان کے بارے میں کالے رنگ کی شلوار قمیض اس نے پہنی ہوئی تھی۔ کالے رنگ کی قمیض کے نیچے ایک 30 کیلیبر کا میگنم پسٹل، اس کے فازل راؤنڈ اور ایک خنجر اس کی جیب میں۔ رات کی تاریکی میں دیکھنے والا بلیک گاگلز، دور سے دیکھنے والا اس کو کوئی عام آدمی سمجھ سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک اور ہی روپ میں تھا۔ خفیہ راستوں سے ہوتا ہوا وہ اپنے مخبر کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا، اور چند ہی سیکنڈ کے بعد وہ حویلی کے اندر تھا۔ وہ ایک بہت خوفناک حویلی تھی
جس میں 100 کے قریب کمرے تھے، گھوڑوں کا استبل، ملازمین کے لیے سرونٹ کوارٹر۔ وہ حویلی میں گھوم پھر کر تمام جگہ کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں سے پوری حویلی پر نظر رکھی جا سکے۔ ایسی ہی جگہ کی تلاش میں وہ ہر کمرے میں جھانک رہا تھا۔ پھر وہ راہداری میں آیا۔ اس راہداری میں ایک عجیب قسم کی بو پھیلی ہوئی تھی، اور ڈی ایس پی احمد ذیشان کی چھٹی حس اسے کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ ہو نہ ہو اس حویلی میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ حویلی میں مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور خاموشی نے اپنے پنجے ہر طرف گاڑے ہوئے تھے۔ اس دوران ڈی ایس پی احمد ذیشان کو ایک ایسی جگہ مل گئی یہاں سے وہ پوری حویلی پر نظر رکھ سکتا تھا۔ ابھی وہ اپنی جگہ کو بیٹھنے کے لیے صاف کر ہی رہا تھا کہ اس کے کانوں میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ احمد ذیشان وہیں پر بیٹھ گیا اور آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کو آج 100% یقین تھا کہ وہ اس کیس کو حل کر لے گا۔ میگنم 30 پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ کسی بھی ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دوران اس نے کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ کوئی بڑا ہی اعتماد اور سکون سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ذیشان نے فوری اپنی نائٹ گاگلز اپنی آنکھوں پر لگا لیے۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہولہ چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے، جس نے کندھے پر ایک بڑا سا بیگ رکھا ہوا ہے۔ وہ اس انداز سے چل رہا تھا جیسے کوئی بہت وزنی چیز اس نے کندھے پر اٹھائی ہوئی ہے۔ وہ تو آنے والے فرد کو مکمل طور پر دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اندھیرے میں ایسی جگہ پر تھا یہاں پر آنے والا شخص ڈی ایس پی احمد ذیشان کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر وہ چلتا ہوا ذیشان کے سامنے آ کر رک گیا اور ایک دروازے کو دھکا لگا کر کھولا۔ وہ تہہ خانے کی سیڑھیوں کا دروازہ تھا۔ اس دروازے کو دیکھ کر ڈی ایس پی احمد ذیشان ایک دم حیران رہ گیا۔ ڈی ایس پی احمد ذیشان اس سے پہلے اس کو نہ دیکھ سکا، اس تہہ خانے کو۔ تہہ خانے کی طرف نیچے اترتی ہوئی سیڑھیاں۔ جب وہ بندہ اندر اترا تو اس نے دروازے کو لات مار کر کھولا، جس کے اندر سے سرخ کلر کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ ڈی ایس پی احمد ذیشان اس کو نیچے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے جا کے اس بیگ کو زنچ رکھ دیا، اپنا ہیڈ اتارا، اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھائے اور بیگ کی زپ کھول کر اس کے اندر سے ایک وجود کو نکالا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو رسی سے باندھا گیا تھا، اور اس کے منہ پر ٹیپ لگائی گئی تھی تاکہ وہ آواز نہ نکال سکے، لیکن وہ لڑکی ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ پھر اس شخص نے لڑکی کے منہ سے ٹیپ ہٹائی، کسی محلول کے چند قطرے اس کے منہ میں ڈالے، اور وہ لڑکی ہوش میں آ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی، جبکہ اس شخص کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے ٹیبل پر پڑا خنجر ہاتھ میں پکڑ کر ہوا میں لہرایا۔ وہ لڑکی کے چہرے پر وار کرنے جا رہا تھا۔ یہی وہ موقع تھا جب ڈی ایس پی احمد ذیشان کا میگنم 38 کیلیبر ریوالور حرکت میں آیا، اور ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور تہہ خانے میں موجود اس شخص کا خنجر والا ہاتھ خنجر کے ساتھ ہی کٹ کر دور جا گرا، اور وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ احمد ذیشان فوری اس کے سر پر جا پہنچا اور اس کو پسٹل کی نوک پر سامنے کرسی پر بٹھا کر باندھ دیا۔ لڑکی کو کھول کے سامنے بٹھایا، اس کو پانی پلایا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اور وہ زیادہ خوفزدہ بھی تھی۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ ڈی ایس پی احمد ذیشان نے اس لڑکی کو حوصلہ دیا اور اس لڑکی کو سائڈ پر بٹھا کر پانی دیا جو اس کمرے میں ایک جگ میں موجود تھا۔ پھر اس آدمی سے مخاطب ہوا، کون ہوں اور کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ وہ بولا، تمہیں یہ سب بہت مہنگا پڑے گا۔ کیا تم میرے باپ کو نہیں جانتے؟ میں سلمان سوری کا پوتا ہوں اور نمان سوری کا بیٹا ہوں۔ UK میں پڑھائی کی ہے۔ تم نے میرے ہاتھ پر گولی ماری، میں تمہیں بھی لڑکی کے ساتھ کچا کھا جاؤں گا۔ اب ڈی ایس پی احمد ذیشان فوری سمجھ گیا کہ یہ کوئی سکائٹری کا مریض ہے۔ مجھے پتا ہے تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو۔ میں نے تمہیں رنگوں ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ یا تم ابھی مرو یا پھر جیل میں جا کر مرو، فیصلہ بس تم نے ابھی کرنا ہے۔ تمہارے پاس بہت کم ٹائم ہے۔ یہ کہہ کر ڈی ایس پی احمد ذیشان نے اپنے پسٹل اس کے ماتھے پر رکھ دیا، اور بہت زیادہ خوفزدہ دیکھ کر وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، یہ سب میں اپنے شوق کے لیے کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ، میرے خاندان میں کسی بھی فرد کو یہ معلوم نہیں کہ میں ہر سیچرڈے نائٹ کو اس حویلی میں آتا ہوں اور اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑکی لے کے آتا ہوں جن کو اپنے ذہنی دلی سکون کو پورا کرنے کے لیے تشدد کر کے قتل کرتا ہوں، اور ان کی لاشیں اس حویلی کے استبل میں دفن کر دیتا ہوں۔ یہ سب سن کر ڈی ایس پی احمد ذیشان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص، ایک امیر زادہ جو صرف اپنے سکون، تسکین اور چین کے لیے 9 لڑکیوں کو تشدد کر کے قتل کر چکا ہے، اور جن کی لاشیں اس حویلی کے استبل میں دفن ہیں۔ سلمان سوری اور نمان سوری اس شہر کے بہت بڑے رئیس زادے ہیں۔
پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ ان کے بہت اثر و رسوخ تھے۔ ڈی ایس پی احمد ذیشان نے یہ سوچا کہ اگر میں اس کو ابھی گرفتار کروں تو کسی نہ کسی طریقے سے سلمان سوری اور نعمان سوری اپنے بیٹے کو سزا سے بچا لیں گے، اس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ پھر یہی کام کرے گا۔ بس یہ باتیں سوچ کر ڈی ایس پی احمد ذیشان کے ذہن میں ایک منصوبہ تیار ہوا، جس کو وہ اسی وقت عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار تھا۔ اس کو اچھی طرح باندھ کر ڈی ایس پی احمد ذیشان لڑکی کو تہہ خانے سے باہر لے آیا۔ اس لڑکی کو حویلی سے باہر نکال کر اپنے مخبر کے حوالے کیا اور اس کو بتایا کہ اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ دو، اور ساتھ میں اپنے مخبر کو ایک اور ہدایت بھی دی کہ میرے بارے میں اس لڑکی کو کچھ مت بتانا، اور آج جو کچھ بھی تم نے رپورٹ میں مجھے بتایا ہے وہ کسی اور کو مت بتانا کہ میں کبھی اس حوالے میں آیا تھا۔ وہ مخبر ڈی ایس پی احمد ذیشان کو سلوٹ کر کے وہاں سے لڑکی کو لے کر چلا گیا۔ ڈی ایس پی احمد ذیشان واپس حویلی میں آیا اور تہہ خانے میں چلا گیا۔ تہہ خانے میں ڈی ایس پی احمد ذیشان کو دیکھ کر سوری خاندان کا چشم و چراغ ایک بار پھر ڈر سے کانپنے لگا۔ ڈی ایس پی احمد ذیشان کے بارے میں تمام لوگ جانتے تھے کہ آپ فیلڈ جا کر بہت عجیب و غریب کام کرتا ہے اور مجرم کو جیل اور عدالت تک لانے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا، ان دی اسپاٹ فیصلہ کرتا ہے۔ ابھی وہ یہی فیصلہ کرنے جا رہا تھا، پھر چند ہی منٹوں کے بعد ڈی ایس پی احمد ذیشان نے اس خونی درندے کو جہنم وصل کر دیا۔ اس کے اپنے ہی خنجر سے، اور اس کے اوپر فنگر پرنٹ بھی اسی کے تھے، اور ایک تازہ گڈھا کھود کر اس کے اندر اس کی لاش کو ڈال کر مٹی ڈال دی۔ مٹی اس انداز سے ڈالی کہ دور سے پتہ چل سکے یہ کھڈا ابھی ہی بھرا گیا ہے، اور اس کی گاڑی کو حویلی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ گاڑی سے اپنی فنگر پرنٹ صاف کرنے کے بعد جن رستوں سے وہ یہاں تک آیا تھا انہی رستوں سے واپس اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے دن اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے ٹی وی پر اس حویلی کے سامنے ایک مشکوک گاڑی کے بارے میں خبر آن ایئر کروا دی، اور پھر ڈی آئی جی کے ہدایت پر اس حویلی پر ریڈ کیا۔ پھر اس حویلی کی زمین کو کھودا گیا، اس کے نیچے سے 10 لاشیں برآمد کی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ڈی این اے رپورٹ سے پتہ چلا کہ 9 لاشیں لڑکیوں کی ہیں اور 1 لاش لڑکے کی ہے۔ اس میں ریٹائرڈ آرمی جنرل کی بیٹی کی لاش بھی شامل تھی، اور شہر کے بہت بڑے رئیس سلمان سوری کے پوتے کی بھی تھی، جن کا بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر کے زمین میں دفن کر گیا تھا۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دوسرے تمام ادارے ان 10 قتل کے کیسز کے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئی، اور ڈی ایس پی احمد ذیشان اپنا تبادلہ کروا کر ایک اور کیس کو حل کرنے کے لیے کسی دوسرے شہر اپنا ٹرانسفر کروا کر چلا گیا۔ لیکن یہ سب کے لیے ایک معمہ بن کر رہ گیا کہ آخر لڑکیوں اور لڑکے کا قاتل کون تھا، اور آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ 10 سالوں میں اس کے بعد شہر میں نہ تو کوئی لڑکی کی گواہ کا کیس ہوا اور نہ ہی کسی لڑکی کے قتل کا کیس، اور ڈی ایس پی احمد ذیشان نے اپنے طور پر یہ کیس کلوز کر دیا تھا، آن دی اسپاٹ فیصلہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید سٹوریز، کہانی، ناول سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔